السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد۔ میرا محترم و عزیز و میرے بھائیو دوستو، استقامت وہ دولت ہے جو بہت قیمتی لوگوں کو ملتی ہے۔ بڑی مشقت، بڑی دقت، بہت تکلیفیں جھیلنے کے بعد، دماغ کو کھپانے کے بعد، کانوں کو اس قدر لاچار کرنے کے بعد، آنکھوں کو اتنا مجبور کرنے کے بعد، زبان کو اس حد تک مشقت میں ڈالنے کے بعد یہ نعمت ملتی ہے۔ اس کے لیے نفس پر قیامت ڈھانی پڑتی ہے، اس کے لیے اپنے ضمیر کو، اس کے لیے اپنی خواہشات کو، اس کے لیے اپنی ضروریات تک کو بھی قربان کرنا پڑتا ہے۔ اور استقامت جسے مل جاتی ہے تو زمین و آسمان ایسے شخص کو رشک کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ پہاڑ اپنی سختی کو نہیں، استقامت جس شخص میں ہوتی ہے اس پر رشک کرتا ہے۔ لوہا اپنی سختی پر نہیں، جس شخص میں استقامت ہوتی ہے اس پر رشک کرتا ہے۔ کوئی چٹان اپنے طاقت اور مضبوطی پہ نہیں، جس میں استقامت ہوتی ہے اس پر رشک کرتا ہے کہ کیا کیفیت ہے اس شخص کی۔ لیکن پتہ ہے کہ استقامت کس انداز سے کس کو ملتی ہے۔ استقامت کے لیے مضبوط ہونا شرط نہیں ہے، استقامت کے لیے بڑے خاندان سے ہونا شرط نہیں ہے، استقامت کے لیے بہت بڑے سلسلے سے وابستہ ہونا شرط نہیں ہے۔ استقامت کے لیے ذات پات، زبان، قوم، اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ استقامت کمزور سا شخص بھی حاصل کر سکتا ہے، استقامت ضعیف شخص بھی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے پہلوان کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے بادشاہ کا ہونا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے طاقتور کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن جس شخص میں قوت ایمانی اتر جائے، ایسا شخص استقامت کی چوٹیوں کو چھوتا ہے۔ اس کے اندر کا جذبہ اس کائنات سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کے اندر کے ضمیر کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ وہ اپنے ہاتھ کٹوا سکتا ہے، اپنا سر کٹوا سکتا ہے، زبان کٹوا سکتا ہے، اپنے کان، ناک، اپنے پیر، جسم کی بوٹی بوٹی قیمہ بنا سکتا ہے، اور ایسے شخص کے دل سے ایمان نہیں نکالا جا سکتا۔ استقامت فی دین کیا ہے اور استقامت فی دنیا کیا ہے؟ دنیا پر استقامت اور دین پر استقامت، استقامت کہتے ہی اسی کو ہیں کہ پختگی کے ساتھ جم جانا، رک جانا، ڈٹ جانا، سامنے حالات موافق نہیں ہے، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے جان کی بازی بھی لگا دینا،
اس کو استقامت کہتے ہیں، اور استقامت آسانی سے نہیں ملتی، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ اس کے لیے جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے تنہائی میں رونے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے اشک بہانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے دل پر خنجر چلانے کی ضرورت ہوتی ہے، جب جا کے استقامت انسان کے قریب آتی ہے۔ چونکہ استقامت ایک دولت ہے، یہ ایک دولت ہے، یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی، یہ ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں آ سکتی۔ اور اعمال کی استقامت کیسی ہے؟ اعمال کی استقامت ایسی ہے، آپ کسی شادی میں ہوں، کسی بیاہ میں ہوں، کسی غم میں ہوں، لیکن استقامت کا عالم یہ ہو کہ جن اعمال کے آپ پابند ہیں آپ انہیں نہ چھوڑیں، آپ شادی اور غم کی وجہ سے ان اعمال کو ترک نہ کریں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ آپ اچھے اور برے حالات میں اعمال نہ چھوڑیں۔ اور استقامت کہتے کسے ہیں کہ حالات موافق نہیں ہیں کہ یہاں سچ بولیں گے تو کام بگڑ جائے گا اور آپ وہاں سچ بول رہے ہیں، اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اور آپ کو یقین ہے کہ یہاں میں یہ کروں گا تو جان چلی جائے گی، اور آپ جانب کو آپ ترجیح دے دیتے ہیں جان بچانے سے، تو یہاں یہ استقامت ہوتی ہے کہ آپ کے وہ اعمال جو آپ کی زندگی سے 24 گھنٹے 12 مہینے وابستہ ہیں، آپ کسی قیمت انہیں نہ چھوڑیں، نہ سفر میں چھوڑیں، نہ حضر میں چھوڑیں، نہ تنگی میں چھوڑیں، نہ فراخی میں چھوڑیں۔ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے استقامت کی تو انسان اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ایمان اس کے دل میں پیوست ہو جاتا ہے۔ آگ کی بٹیوں پر ڈالا جائے تو زبان کفر کی طرف نہیں جا سکتی، آگ کے انگاروں پر ڈالا جائے، تندور میں پھینکا جائے، بیچ میں آریوں سے ان کو کاٹا جائے، ان کے وجود سے وجود تو الگ کیا جا سکتا ہے، ایمان الگ نہیں ہو سکتا۔ اس کو استقامت کہتے ہیں۔ ہاریوں سے، چھریوں سے اور خنجروں سے ان کے گوشت کو تو مختلف جسم کے اعضاء نکالے جا سکتے ہیں، پر ایسے شخص کے ضمیر میں، اس کے ایمان کے اندر جو حلاوت اور بلندیاں ہیں استقامت کی، انہیں زیر نہیں کیا جا سکتا، انہیں پست نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے بڑی مشقت کی ہے، وہ اسی دن کے لیے تیار تھا، اسے پتہ تھا کہ اگر مجھے چیلنج کیا جائے گا تو میں نے کیا کرنا ہے، اسے پتہ تھا، اسے یقین تھا کہ اگر میرے حالات مجھ پر حملہ آور ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے، اور وہ شخص پھر اس پر اس قدر پختہ ہو۔ ایسے ہی لوگوں نے تو آج اسلام کو روشن کیا ہوا ہے، ایسے ہی لوگوں نے جہاں نہ پانی کا نام، جہاں نہ کسی قسم کی کوئی عیش و آرام کی کوئی زندگی، جہاں کسی قسم کی کوئی آسائش ایسی میسر نہیں، اس کے باوجود اس دین کو پوری دنیا تک پہنچایا، اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اور آج جتنے لوگ مسلمان ہیں وہ انہی کے توسط سے ہے جو استقامت پر رہے۔ اگر وہ بک جاتے یا گر جاتے یا مکر جاتے یا ظلم کی چکی میں پس کے ختم ہو جاتے تو آج ہمارا دین ادھورا ہوتا۔ لیکن قربان جائیں ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اوپر ہر قسم کے ظلم ستم برداشت کیے لیکن دین پر حرف آنے نہیں دیا۔ وقتی امتحان تھا، لیکن آج جو قائم اور دائم دین ہے یہ انہی کی برکت سے ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مامون نے کتنی سزائیں دیں، اور امام احمد بن حنبل کیسی شخصیت ہے۔ جب ان کو قید کر کے لایا گیا تو ان پر وہ قیامت ڈھائی گئی جس کی نظیر کوئی تاریخ میں نہیں دے سکتا۔ ایسا مارا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ قرآن مخلوق ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ قرآن مخلوق کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو خالق کا کلام ہے، تو جیسے خالق نعوذ باللہ مخلوق نہیں ہو سکتا تو اس کا کلام مخلوق کیسے ہوگا۔ تو کچھ علماء ڈر خوف سے
قرآن مخلوق کے حق میں فتویٰ دے گئے، لیکن امام احمد بن حنبل وہ مجاہد تھے جنہوں نے ہر ظلم ستم اپنے اوپر برداشت کیا، پر ان کی زبان سے یہ نہ کہلوا سکے کہ قرآن مخلوق ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل وقت کے بڑے ڈاکو کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ابو الہیثم پر برکتیں نازل فرما، اس کے مال و جان میں برکت عطا فرما، اس کی زندگی میں سکون عطا فرما، دنیا و آخرت کی خیر عطا فرما۔ ان کے بیٹے نے امام صاحب سے عرض کیا کہ آپ اتنے بڑے ڈاکو کے لیے اتنی بڑی بڑی دعائیں کر رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جب مجھے مامون کے فوجیوں نے جیل میں ڈالا اور مجھے اتنا مارا کہ وہ جو جلاد تھا جو کوڑے مار رہا تھا، اس نے کہا کہ میں نے احمد بن حنبل کو وہ کوڑے مارے، اگر یہ کوڑے میں ہاتھی کو مارتا تو شاید ہاتھی اس درد سے مر جاتا، میں نے یہ کوڑے ان کو مارے، لیکن انہوں نے زبان نہیں کھولی۔ تو فرمایا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے، اس مسئلے پر قائم رہنے میں جو استقامت مجھے ملی ہے وہ اس چور اور ڈاکو کی وجہ سے ملی۔ کہا کس ڈاکو کا؟ یہ ابو الہیثم کا۔ میں اور یہ جب جیل میں اکٹھے ہوئے تو مجھے کہا کہ امام صاحب آپ کو پتہ ہے میں چور ہوں، میں ڈھاکے ڈالتا ہوں، میں چوریاں کرتا ہوں، میں رہزن ہوں، مجھے ایک دفعہ چوری میں گرفتار کیا، لایا گیا، مارا گیا، پھر مجھے چھوڑا گیا، پھر میں نے چوری کی ڈھاکے مارے، پھر گرفتار کیا، پھر مارا گیا، پھر میں گیا چوری کی ڈاکے ہوئے، پھر آ کے گرفتار کر کے مارا گیا۔ میں تو شیطانی عمل پر اتنا پختہ ہوں کہ اتنی مار کھانے کے باوجود میں استقامت پر رہا۔ آپ تو قرآن کے مسئلے پر ہے، کہیں ایسے نہ ہو کہ یہ مار آپ کی کمزوری بن کے آپ بھی یہ فتویٰ جاری کر دیں کہ قرآن مخلوق ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ تو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ان کے یہ الفاظ میرے دل میں ایسے نقش کر گئے کہ مجھے ایسی تقویت ملی کہ ان کے کوڑے مجھ سے ایسے گزرتے تھے جیسے کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ ایک چور کی جذبے کو میں نے دیکھا کہ وہ تو چوری کر کے اتنا نڈر اور اتنا مستقیم اور استقامت کے منازل کو طے کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور میں اتنے بڑے کلام کو مخلوق کے مسئلے پر۔ تو میرے عزیزو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ استقامت، حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ گزر رہا تھا تو رستے میں تھوڑا تھک گیا تھا، تو میں آرام کے لیے ایک درخت کے نیچے سو گیا، تو آواز آئی یا سری سختی کن مثلی، اے سری سختی میری طرح بن۔ تو کہا میں نے ادھر دیکھا کوئی نہیں، ادھر دیکھا کوئی نہیں، تو پریشان کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ تو پھر آواز آئی کہ یا سری سختی کن مثلی، میری طرح بن۔ تو میں نے کہا ہو یہ تو درخت سے آواز آ رہی ہے۔ تو انہوں نے درخت سے کہا کہ میں ایک جاندار ہوں، تو بے جان ہے، میں تیری طرح کیسے بنوں؟ میں انسان ہوں، تو ایک درخت ہے۔ تو درخت کہنے لگا جو میرے چھاؤں میں آ جاتا ہے، جو میرے چھاؤں میں آتا ہے تو میں دھوپ سے بھی بچاتا ہوں اور روشنی کی تپش جو سورج سے ہوتی ہے اس سے بھی بچاتا ہوں، اور جو مجھے پتھر مارے میں پھل دے دیتا ہوں، جو مجھے جھنجھوڑے میں پتے دے دیتا ہوں، اور جو مجھے کاٹ لے تو میں قلم، کرسی، کھڑکی، دروازے جو بھی مجھ سے بن سکتا ہے میں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ہوتا ہے۔ آپ بھی ایسا بن جائیں کہ کوئی جھنجھوڑے تو پتے، کوئی چھاؤں میں آ جائے تو ان کے لیے سکھ، کوئی پتھر مارے تو ان کے لیے پھل، اور اگر کوئی اس قدر تراشنے کی کوشش کرے تو ان کے لیے راحت و آرام کا سامان۔
تو امام سری سختی رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے یہ تمام سوال و جوابات سے فارغ ہوئے تو ایک جواب دیا، کہا اتنے سارے فضائل ہیں، اتنی خوبصورت باتیں جو تم نے مجھے کہی ہیں، یہ بتائیں کہ پھر تمہیں جلا کے راکھ کیوں بناتے ہیں؟ تمہیں لوگ جلا کے راکھ کیوں بناتے ہیں؟ درخت سے کہہ رہے ہیں حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ. تو درخت نے ایک ہائے والی کیفیت سے کہا کہ ہائے میرے اندر ایک خامی ہے. کہا وہ کیا ہے؟ کہا میرے اندر استقامت نہیں ہے. کہا کیسی استقامت؟ تو درخت کہنے لگا کہ جدھر کی ہوا چلتی ہے میرا رخ اسی طرف ہو جاتا ہے. اگر میرا رخ ہر طرف نہ ہوتا ہوا کے بوجھ سے اور ہوا کے رخ سے اور ہوا کے بھاؤ سے تو میں سوکھتا نہیں، کوئی مجھے جلا نہیں سکتا تھا. یہ ہے کہ میرے اندر استقامت نہیں ہے، جس طرف ہوا کا رخ ہوتا ہے میں اسی طرف ہو جاتا ہوں. آپ ایسا نہ بننا، آپ ایسا نہ بننا. تو میرے عزیزو، ہوا کا رخ جس طرف بھی ہو ایسے ہم نے نہیں بننا، حالات جیسے بھی ہوں حالات کے مطابق نہیں بننا. استقامت ایسی چیز ہے جس کی دولت بہت کم لوگوں کو حاصل ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ استقامت عطا فرمائیں. چونکہ یہ آخری روزہ ہے اور 30 روزے ہمارے مکمل ہو جائیں گے، تو عرض و گزارش یہی ہے کہ استقامت تمام اعمال کی ہو. جیسے ہماری رمضان میں تھی، وہ تمام اعمال ہمارے پورا سال چلتے رہیں. جو افطاریوں کا تھا، جو سحریوں کا تھا، جو صدقات و خیرات تھے، ان تمام چیزوں پر بھی ہم نے استقامت رکھنی ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.